اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ فی ابن وتالیہ ینظر وقصرها من نقصہن اشہر شرط ذا الإعراب أن يضاف لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا۔ درس سیوطی حصہ اول اور صفحہ 28 صفحے کے شروع کا شعر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب اور اس کے جو دو تالی یعنی اس کے بعد میں دو آ رہے ہیں اخ اور ہم، ان میں جو ہے یندرو یہ اعراب بالنقص کم ہوتا ہے، وَكَسْرُهَا مِن نَقْصِهِنَّ أَشْعَرُ اور ان کے اعراب بالحرکات سے الف مکسورہ کے ساتھ آنا زیادہ مشہور ہے۔ شرط ذا الاعراب ان یضفن لا للیاء، کہتے ہیں اس اعراب بالحروف یا اعراب نیابتی کی شرط یہ ہے کہ ان کو مضاف کیا گیا ہو لیکن یا کی طرف مضاف نہ ہوں، جیسے جاء اخو ابی کا ذا اعتلا، آیا تیرے باپ کا بھائی جو صاحب ترانہ کہ وہ صاحب بلندی ہے۔ یہ ایک شعر ہے اور اس کی تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ ذو اور فم اور اب اور اخ اور ہم، ان تین بات ہو رہی تھی۔ ہم نے ہن کے بارے میں کہا تھا کہ ہن کے بارے میں جو ہے یہ آخری اعراب جو ہے ہن کے بارے میں یہ اعراب اتمام جو ہے یہ فصیح نہیں ہے بلکہ اعراب بالنقص یعنی اعراب بحرکت ہن کے بارے میں کہا تھا، یہ زیادہ احسن اور فصیح ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تین کلمات جو اب اور اب کے بعد جو دو آ رہے ہیں اخ اور ہم جو آ رہے ہیں، ان میں ایک تو وہی اعراب آتا ہے اعراب بالحروف رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ۔ انہی تینوں میں جو ہے کہتے ہیں اعراب بالحرکت بھی آیا ہے، اعراب نقص بھی آیا ہے، لیکن اعراب نقص کا آنا ان تینوں میں کم ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ کہتے ہیں اب اور اخ اور ہم میں اعراب بالحرکت بھی آیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عرب کے ایک شاعر کا قول ہے جس میں کہہ رہا ہے بے ابے ہے اقتدا عدی فی الکرم، عدی نے سخاوت اور کرم میں ایک کیا ہے اقتدا کی ہے، پیروی کی ہے اپنے باپ کی۔
یہاں پر آپ دیکھیں اب پر حرف جارہ داخل ہوا ہے اور اس نے حالت جر میں یا کے ساتھ نہیں پڑھا شاعر نے، بلکہ جر کسرہ کے ساتھ یہ کہا ہے بے آبے ہی، تو اعراب بالنقص بھی آ گیا، لیکن کہتے ہیں یہ اعراب بالنقص جو ہے ان تینوں میں کم ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور بعد والے شعر کے حصے میں کہتے ہیں کہ وَقَصْرُهُ مِن نَقْصِهِنَّ أَشْعَرُ، اسی اب، اخ اور ہم کہتے ہیں الف مکسورہ کے ساتھ ان تینوں کا استعمال ہونا مطلقاً حالت رفع میں ہوں، حالت نسبی میں ہوں یا حالت جری میں ہوں۔ اب، اخ اور ہم کا الف مکسور کے ساتھ تینوں حالتوں میں استعمال ہونا یہ ان کے نقص سے زیادہ مشہور ہے۔ نقص سے کیا معنی؟ اعراب بالحرکت سے۔ الف مکسورہ کے ساتھ ان تینوں کا استعمال ہونا یہ زیادہ مشہور ہے اعراب بالحرکت سے۔ کیا دلیل ہے کہ اب، اخ اور ہم کو جو ہے الف مکسورہ کے ساتھ عربوں نے استعمال کیا ہے، زیادہ شہرت رکھتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک شعر بتا رہے ہیں، عرب کے شاعر کا ایک شعر ہے، اِنَّا أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا، باتحقیق اس عورت کا باپ اور اس عورت کے باپ کا باپ۔ اب دیکھیں محل شاعر ہمارا کس پر ہے؟ ابا، پہلا ابا جو ہے یہ منصوب ہے جو کہ اِنَّا کا اسم ہے۔ دوسرا ابا جو آ رہا ہے واو کے بعد، یہ چونکہ پہلے ابا پر عطف ہے یہ بھی منصوب ہے۔ تیسرا ابا جو دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے ابا کے لیے مضاف الیہ ہے، اور اس کو ہونا چاہیے تھا اعراب بالحرف لیتا تو ابھی ہونا چاہیے تھا، اور اعراب بالنقص لیتا تو کیا ہونا چاہیے؟ ابا ہونا چاہیے تھا، لیکن الف مکسورہ کے ساتھ حالت جری میں الف مکسورہ کے ساتھ آ رہا ہے، حالت نسبی میں بھی الف مکسورہ کے ساتھ آ رہا ہے، حالت جری میں بھی الف، بس الف مکسورہ کے ساتھ اب اور اب کے جو دو تالی ہیں ان کا الف مکسورہ کے ساتھ آنا یہ زیادہ مشہور ہے ان کے نقص سے، یعنی اعراب بالحرکت سے زیادہ مشہور ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب اب اور اس کے جو دو تالی ہیں ان میں تین قسم کے اعراب ہیں۔ ایک یہی اعراب نیابتی اعراب بالحروف ہوتا ہے، اعراب بالحروف ہوتا ہے، رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر۔ ایک اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے جیسے اب میں انہوں نے مثال دے دی ہے۔ ایک ان کا تینوں حالتوں میں مطلقاً حالت رفعی اور نسبی اور جری میں الف مکسورہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الف مکسورہ کے ساتھ ان کا استعمال ہونا یہ زیادہ مشہور ہے، اور حرکات اعراب بالحرکت کے ساتھ ان کا استعمال ہونا قلیل ہے، اور اعراب بالحروف کے ساتھ آنا ان کا کثیر ہے، مشہور ہے، کثیر ہے، قلیل ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تینوں قسم کے اعراب آتے ہیں، اب، اخ اور ہم۔ یہ بات یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ پہلا شعر وفی ابن و تالیہ یندرو، یہ اعراب بالنقص جو ہے یہ ان تینوں میں کیا ہے؟ کم ہے۔ وَقَصْرُهُ مِن نَقْصِهِنَّ أَشْعَرُ، اور ان کا الف مکسورہ کے ساتھ آنا زیادہ ان کے اعراب بالحرکت سے زیادہ مشہور ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں
شرط ذل اعراب ان یضفنا لا للجاء. یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان اسماء ستہ مکبرہ ذو اور فم، اب، اخ اور ہم اور آخر میں ہن، کتنے ہو گئے ہیں؟ 6 ستہ مکبرہ. ان کا جو ہے یہ اعراب لینے کے لیے، یعنی اعراب بالحرف، یعنی اعراب نیابتی، یہ لینے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں. ان 4 میں سے فقط 2 کی طرف صاحب الفیہ نے اشارہ کیا ہے اور 2 کو جناب شارح نے بیان کیا ہے. ٹوٹل کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں. وہ 2 کہ جن کی طرف صاحب الفیہ اشارہ کر رہا ہے، کہتا ہے اس اعراب، یعنی اعراب بالحرف کہیں یا اعراب نیابتی کہیں، اس کے لیے شرط یہ ان یضفنا، کہ ان 6 میں سے ہر ایک کو اگر اعراب بالحرف دینا ہے تو مضاف ہونا چاہیے. جیسے مثالوں میں گزرے ہیں سب میں جو ہے ہم نے ان کو مضاف کیا تھا. اگر بالفرض مضاف استعمال نہیں ہوتے فتعرب بالحرکات ظاہرۃ، شارح کہتے ہیں پھر حرکات ظاہرہ کے ساتھ ان کو اعراب دیا جائے گا. جاءنی ابن، رأیت ابن، مررت بابن. مضاف نہیں ہے، حرکات آ رہی ہیں اور حرکات ظاہر آ رہی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب اس کے بعد کہتا ہے کہ حالت نصبی میں بھی حالت رفع میں بھی. یہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہے، ان لہو ابن، یہ مثال ہے کہ ابن حالت نصبی میں ہے، ظاہری حرکات لے رہا ہے. لہو اخن، لہو خبر مقدم، اخن مبتدائے مؤخر. اس مثال میں بھی اخن جو ہے حرکات ظاہری لے رہا ہے اور بنات الاخ یہ مجرور ہے، ظاہری طور پر حرکت جا رہا ہے. کیونکہ مضاف نہیں ہے لہذا حرکات ظاہری. دوسری شرط کہتا ہے کہ لا للجاء، صاحب الفیہ نہیں کہتا یہ مضاف ہونے چاہیے لیکن مضاف الیہ یا نہیں ہونا چاہیے، غیر یا کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ مضاف ہونا چاہیے. اگر اتفاق سے یہ جتنے بھی ہیں اسماء ستہ مکبرہ ان کو یا کی طرف مضاف کر دیا اور ان کا مضاف بن گیا، مضاف الیہ بن گیا یا متکلم، تو پھر اس صورت میں مطلقاً ان پر اعراب بالحرکت ہوگا لیکن ظاہری نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ تقدیری ہوگی. کیونکہ جو یا متکلم کی طرف ہو مضاف ہوتا ہے اس میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. جاءنی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، جو کہ یا متکلم کی طرف ہو گیا مضاف. اگر یہ بھی یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو کہتا ہے فتعرب بحرکات مقدرات، رفع بھی مقدر ہوگا، نصب بھی مقدر ہوگا، جر بھی مقدر ہوگا. مثالیں آپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں اخی ہارون، آجان اخی، اخ مضاف ہے، مضاف الیہ یا متکلم ہے، یعنی میرا بھائی ہارون ہے. اخی محسن، محسن، اخی عادل. یہ اخ جو آپ لا رہے ہیں یہ مبتدا ہے، حالت رفع میں ہے اور رفع ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے تو ضمہ کیا ہے؟ تقدیری ہے. انی لا املک الا نفسی و اخی، اسم مثال ہے اخی پر، و اخی جو آیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا عطف ہے نفسی پر. اب دیکھیں یہاں اخ جو ہے یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو گیا ہے تو اس کو ہونا چاہیے تھا منصوب، کیونکہ عملے کو کے لیے کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. حالت نصبی فتح نہیں چاہیے تھی لیکن یہاں حرکت کیا آ گئی ہے؟ تقدیری. آپ کی فتح نظر اخی پر نہیں. 2 شرطیں ہوگی. ٹوٹل کتنی شرطیں تھیں؟ 4 شرطیں.
تیسری شرط کو جناب شارع ذکر کرتا ہے، کہتا ہے وَأَن تَكُونَ مُقَبَّرَةً، یہ کیا ہونا چاہیے؟ مقبرہ ہونا چاہیے، سمجھ آئیے؟ یعنی مصغر نہیں ہونا چاہیے، مکبر ہوں تب یہ اعراب بالحروف لیں گے۔ اگر اتفاق سے جو ہے یہ مصغر آ جاتے ہیں، اب کی جگہ کیا آئے گا؟ ابیّن آئے گا، ابیّن آئے گا، اور اب کی جگہ اخیّن آئے گا، اخیّن، ابیّن، فعیلن کے وزن پر تو مصغر ہے۔ اگر یہ مصغر آئیں گے تو پھر اعراب بالحروف نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا۔ جاءنی ابیّن، رأیت ابیّن، مررت بابیّن، جاءنی اخیّن، رأیت اخیّن، مررت بابیّن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حرکات ظاہرہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور آخری اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان تکون مفردتاً، کہ یہ کیا ہونے چاہیے؟ مفرد ہونے چاہیے۔ اگر اتفاق سے مفرد نہیں آ رہے، یہ جتنی بھی مثالیں ہم نے آپ کو دی ہیں مفرد کے پیچھے، اخ بھی مفرد ہے، اب بھی مفرد ہے، ہم بھی مفرد ہے، فم بھی مفرد ہے، ہن بھی مفرد۔ اگر یہ مفرد نہیں آتے، تثنیہ آ جاتے ہیں یا جمع آ جاتے ہیں، تو پھر یہ اعراب ان کا نہیں ہوگا رفع ضمہ کے، رفع واو کے ساتھ اور نصب الف کے ساتھ اور جار یا کے ساتھ، یہ اعراب نہیں ہوگا۔ پھر کون سا اعراب ہوگا؟ پھر وہی اعراب ہوگا جو تثنیہ کو ہوتا تھا، وہی اعراب ہوگا کہ جو جمع کو ہوتا تھا۔ تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا تھا؟ حالت رفع میں الف اور نون، حالت نسبی اور جری میں تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا تھا؟ یا اور نون۔ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا تھا؟ حالت رفع میں واو اور نون، اور حالت نسبی اور جری میں یا اور نون۔ پھر وہی تثنیہ اور جمع والا اعراب ہوگا۔ پھر یہ اعراب جو ہم نے بتایا ہے اعراب بالحروف، یہ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ چار شرطیں جہاں پر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں آغا جی کہ مثال دیں، کہتے ہیں سب کی مثال یہ ہے، جاء اخو ابی کا ذا اطلاع، یہ مثال دے رہا ہے، اس میں توجہ کریں۔ جاء فعل ہے، اخو فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں کیا آ رہی ہے؟ واو آ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اخ خود مضاف ہے کس کی طرف؟ اب کی طرف، اب مضاف الیہ ہے، حالت جری میں کیا آ رہی ہے؟ اب کے ساتھ یا آ رہی ہے، اور پھر اب جو ہے خود مضاف ہے کس کی طرف؟ کاف کی طرف، اور ذا مضاف ہے کس کی طرف؟ اطلاع کی طرف۔ ذا الف کے ساتھ آیا ہے کیونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، یہ حال واقع ہو رہا ہے اخ سے، فاعل سے۔ یہ شارع کہتا ہے جو مثال صاحب الفیہ نے دی ہے، یہ مثال جو ہے چند چیزیں ہمیں ظاہر کر رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مضاف الیہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ مضاف الیہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ظاہر جیسے مضاف الیہ ابی ہے، اور ضمیر جیسے کا ہے، سمجھ آئیے؟ مضاف الیہ اس میں ظاہر بھی ہے سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ معرفہ کی مثال کون سی ہے اور نکرہ کی مثال کون سی ہے؟ مضاف الیہ ذا کا اطلاع ہے، اطلاع کیا ہے؟ نکرہ ہے، مضاف الیہ نکرہ ہے، اور ابی جو ہے یہ معرفہ کی طرف، ضمیر کی طرف مضاف ہے، لہذا یہ معرفہ کی طرف جب مضاف ہو جائے تو معرفہ ہے، پس مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو اشعار کی مکمل تشریح خلاصہ یہ ہے
کہ اب اور اس کی دو بعد میں جو آ رہے ہیں اخ اور ہم، ان میں 3 قسم کا اعراب ہے، اور ان میں مشہور جو ہے وہ الف مکسورہ کے ساتھ ان کا استعمال ہونا ہے۔ ویسے اعراب بالحرکت آ سکتا ہے لیکن وہ قلیل ہے، اور اعراب بالحروف جو ہے یہ کثیر ہے۔ ایک یہ مطلب ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ان اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بالحروف کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ مضاف ہونا چاہیے، مضاف الیہ جا نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مکبر ہونے چاہیے، مصغر نہیں ہونے چاہیے، اور مفرد ہونا چاہیے، تثنیہ اور جمع نہیں ہونا چاہیے، تب یہ اعراب لیں گے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر یہ اعراب بالحرکت لیں گے۔ اور بس ہے، چونکہ اتوار ہے اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں۔ فی اب و تالیہ، کلمہ اب اور اس اب کی جو تالی یعنی بعد میں آ رہے ہیں 2 تالی، وہ کیا ہے؟ صاحب اشارے کہتا ہے، صاحب سیوطی کہتا ہے وَهُمَا أَخٌ وَحَمٌ، یہ تالی کی تشریح ہے، اور وہ دونوں تالی کون سے ہیں؟ اخ اور ہم۔ بس اب میں اور اخ اور ہم میں یندرو، یندرو کا کیا معنی ہے؟ یعنی یقلو، یعنی قلیل ہے۔ کون؟ والنقص، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرکت قلیل ہے، آیا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اعراب بالحرکت آیا ہے؟ کہتا ہے یہ قول ہی، جس طرح اس کا قول ہے، شاعر کا قول ہے، بِأَبِهِ اقتدا عدی فی الکرم، عدی نے سخاوت میں اپنے باپ کی اقتدا کی ہے۔ وَمَن يُشَابِهْ أَبَاهُ، جو شخص اپنے باپ کے ساتھ شباہت اختیار کرے، فما ظالما، اس کے باپ کے ساتھ جو اختیار کرے گا، فما ظالما، اس نے ظلم نہیں کیا۔ محل شاہد کہاں پر ہے ہمارا؟ بے ابے پر ہے، کہ با حرف جر نے اس کو کسرہ دیا ہے، اور دوسری محل شاہد جو ہے اباہو پر ہے کہ یشابہ کا مفعول بہ ہے اور فتح آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَقَصْرُهَا اے آبین و آخین و حمین، کہتے ہیں ان کا مقصور ہونا، ان سے کیا مراد ہے؟ اے حرف تفصیل لگا کر وضاحت کر رہا ہے، کہتے ہیں اب، اخ اور ہم کا مقصور ہونا، یعنی الف مقصورہ کے ساتھ ہونا، بِأَن يَكُونَ آخِرُهُ بِالْأَلِفِ مُطْلَقًا، کہ ان کے آخر میں مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت مطلقاً الف مقصورہ کے ساتھ ہونا، من نقصہن، ان کے اعراب بالحرکت سے، اشہر و مشہور تر ہے۔ الف مقصورہ مشہور، نقصہن یعنی ان کا اعراب بالحرکت لینا، ان کے اعراب بالحرکت لینے سے ان کا الف مقصورہ کے ساتھ استعمال ہونا مشہور ہے۔ دلیل کیا ہے کہ الف مقصورہ کے ساتھ آتا ہے؟ کہتے ہیں یہ شاعر کا شعر، ان اباہو ان اباہا و ابا اباہا، معنی کیا ترجمہ؟ بتاکید اس کا باپ اور اس کے باپ کا باپ، یعنی اس کا باپ اور دادا، قد بالغا، وہ دونوں پہنچ چکے ہیں، فی المجد غایتہ، بزرگی میں اپنی بزرگی کی انتہا کو، انتہائی بزرگ ہو چکے ہیں۔ محل شاہد ابا اور ابا اباہا پر ہے کہ دونوں مقامات پر پہلے ابا جو ہے وہ الف کے ساتھ، اور تیسرا حالت جری میں بھی الف کے ساتھ آیا ہے، حالت نصبی اور حالت جری میں الف کے ساتھ آیا، حالت رفعی کی مثال اس نے نہیں دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ الْمُتَقَدَّمِ فِي الْأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ، کہتے ہیں جو اسماء ستہ مکبرہ ذکر ہو چکے ہیں ان میں اعراب متقدم کون سا؟ اعراب بالحروف کی بات ہو رہا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے پہلی کہ ان یضافنا، کہ وہ کیا ہونے چاہیے؟ مضاف کیے جائیں،
اضافت کے ساتھ استعمال ہوں. وَإِلَّا اگر وَإِن لَمْ يُضَفْنَا اگر ان کو مضاف نہ کیا جائے. الا یعنی وَإِن لَمْ يُضَفْنَا اگر ان کو مضاف نہ کیا جائے. پھر جزا کیا ہوگی؟ فَتُعْرَبُ اگر ان کو مضاف نہ کیا جائے تو پھر ان کو اعراب دیا جائے گا بالحرکات ظاہرہ حرکات ظاہرہ. مثال حرکات ظاہرہ کی ان لہو ابن محل شاید ہمارے ابن پر ہے کہ یہ ان کا اسم ہے حرکات ظاہرہ لے رہا ہے حالت نسبی میں. ٹھیک ہو گیا. وَلَهُ أَخٌ یہ رفع کی مثال ہے اور رفع ضمہ کے ظاہر کے ساتھ آ رہا ہے. بنات الاخ اخ مجرور ہے اور جر ظاہری حرکت آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. وَأَن تَكُونَ الْإِضَافَةُ لَا لِلْجَاءِ اور مضاف بھی غیر جا کی طرف ہوں. ٹھیک ہے. اے لا لجاء المتکلم یعنی ان کا مضاف الیہ یا متکلم نہیں ہونا چاہیے کوئی اور چیز ہونی چاہیے. وَإِلَّا یعنی اگر یا متکلم کا غیر نہ ہو بلکہ یا آئے فَتُعْرَبُ پھر اس وقت یہ معرب ہوں گے لیکن حرکات مقدرہ حرکت ہوگی لیکن وہ بھی کیا ہوگی؟ تقدیری ہوگی. جیسے اخی ہارون محل شاہد اخی پر ہے مبتدا ہے آغا جی اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن ضمہ تقدیری ہے. انی لا املکو الا نفسی و اخی ترجمہ کیا ہے؟ میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں ذمہ دار ہوں. حضرت موسیٰ کے متعلق ہے قرآن کی آیت ہے. تو یہاں پر محل شاہد ہمارا اخی پر ہے کہ اخی کا عطف ہے نفس پر اور نفس املک کی مفعول بہ ہے وہ بھی مفعول بہ ہے اس کو منصوب ہونا چاہیے اور نصب فتح کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن فتح حرکت ظاہری نہیں تقدیری ہے. وَأَن تَكُونَ مُكَبَّرَةً اور یہ کیا ہے؟ اسماء مکبر ہونے چاہیے تب یہ اعراب بالحروف لیں گے. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ مُكَبِّرَةً اگر وہ مکبرہ نہ ہوں پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتُعْرَبُ بِحَرْكَاتٍ ظَاهِرَةٍ پھر ان کو حرکات ظاہرہ کے ساتھ اعراب دیا جائے گا معرب کیا جائے گا. وَأَن تَكُونَ مُفْرَدَةً چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہونے چاہیے. اگر یہ مفرد نہیں ہے وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ تَكُنْ مُفْرَدَةً اگر وہ اسماء ستہ مکبرہ مفرد نہ ہوں فَتُعْرَبُ فِي حَالَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ إِعْرَابَهُمَا پھر ان کو جو ہے حالت تثنیہ اور جمع میں اس تثنیہ اور جمع کے اعراب کے ساتھ معرب کیا جائے گا. کجاء اخو ابی کا ذا اطلاع آیا تیرے باپ کا بھائی در حالانکہ وہ صاحب بلندی تھا صاحب بلندی. فاخو مفرد مکبر بات کہتے ہیں اس مثال میں اخو جو ہے مفرد بھی ہے مکبر بھی ہے مضاف بھی ہے. سمجھے کس کی طرف؟ ابھی کی طرف. اور ابھی مفرد ہے مکبر ہے مضاف ہے کس کی طرف؟ کاف کی طرف. اور ذا مضاف ہے کس کی طرف؟ اطلاع کی طرف. یہ ساری شرائط ان میں پائی جا رہی ہیں لہذا ان کو اعراب بالحروف دے رہے ہیں. وقد ہوا ہوا یعنی اشتملا ہوا کا معنی اشتملا فعل ماضی ہے اور لفیف مقرون ہے. قد ہوا ھذا المثال یہ مثال جو دی ہے مصنف نے یہ مشتمل ہے کس پر؟ کون المضاف الیہ ظاہرا و مضمرا کہ مضاف الیہ ظاہر بھی ہوتا ہے ضمیر بھی ہو سکتا ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.